سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواد بلند سارے حضرات پڑھو اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کونین دے ہر کونے دا پجویں دے غال مدینے وچ. سمجھ آئیے تو سبحان اللہ. کونین دے ہر کونے دا پجویں دے غال مدینے وچ. مسکین فقیر غریباں دی اے وکھری بھال مدینے وچ. اساں در در دے کیوں دھکڑ کھو سدا ہے لجپال مدینے وچ. جنی سفر کی تھینا گال بڑے اودی بڑھدی گال مدینے وچ. آ رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سدا حج تھیوے. آ رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سدا حج تھیوے. تیری صورت پاک دی حد کہنی ذرا پردہ جا سدا حج تھیوے. ناشاد نصیب کو بھاگ لگے سارے ویڑے آ سدا حج تھیوے. لکھ لکھ حمد و ثنا رب ذوالجلال دی. لکھا کرونا مرتبہ درود حضور شافع یوم النشور تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت کائنات مفخر کائنات مرکز کائنات مصدر کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات تے ہدیہ درود و سلام تو بعد عرض ہے کہ خلاق عالم کلمات حق کو میری زبان تے جاری فرماوے کہ اللہ رب العزت عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے. بہت ہی زیادہ دل خوش تھے اللہ رسول دے رنگے ہوئے لوگوں. قبلہ حاجی عبدالغفور صاحب اللہ رب العزت انہاں دا سایہ تا دیر صحت دے نال سارے ہوتے قائم و دائم رکھے. شاگان مصطفیٰ سرکار دے غلاموں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر
الحمد الف کرو گہن کریں تے والناس دی سین تک سارا قرآنی محبوب دی ثنا بیان فرمائے۔ جب تک کہ بلا تو سبحان اللہ اکھے سو بیٹھے میں بھی نال نال چل ساں بیٹھا جیولے میں دیکھ ساں کہ تو سبحان اللہ گھٹ کر دیتی ہے میں پتہ لگ ویسے کہ تو تھک گیا والا میں ختم کر دیں یہ تقریب۔ عبدالحمید چشتی صاحب ہو ماشاءاللہ اعلیٰ خطیب بندہ ہے ہو اپنی تقریر دے اندر ہر دفعہ ایک جملہ لیں دے ہو کہ اگر پاک خون مولوی دا لگے چھٹانگ چھٹانگ امام دے لگنا چاہیے سبحان اللہ آخر تک سبحان اللہ اونچی کرو سی میں اپنی موت کو پیش کروں۔ حضور تاجدار کائنات فخر موجودات مفخر کائنات موقر کائنات مصدر کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دا ذکر خیر صرف عرب والے نہیں کیتا عجم والے نہیں کیتا بلکہ خلاق عالم نے اپنے محبوب دی مدح سرائی عرش دے اتے بھی بلند فرمائیے فرشتے دی زبان دے اتے بھی محبوب دا ذکر خیر آئے ہوئے دے متھے دے اتے سرکار علیہ السلام دا نام مبارک لکھ دیتا گے جنت دے دروازے دے اتے بھی سونے دا نام مبارک لکھ دیتا گے قبلہ عزیزان گرامی و شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت آدم علیہ السلام اصحاب جد امجد آفر من جرامے کو اللہ رب العزت نے جنت دے بار بنیاں دا حکم دیتے آفر من میں 300 سال ایک روایت دے نام دے 350 سال حضرت آدم علیہ السلام سر چھکا کریں تے روندے رہ گئے عرض کیتے نہیں بارے الہامے کو معاف فرما دے میری لغزش کو معاف فرما دے اللہ رب العزت نے عرضی قبول نہیں کیتی عرضی قبول نہیں کیتی جدا حضرت آدم علیہ السلام فرمے دیں میں اپنا سر انور چاہتے میں کیا دیتے عرش محلہ دے ہوتے رب دینا رسول اللہ دا نام لکھا ہویا ہے آپ فرمے دیں میں کیا دیتے جنت دے دروازے دے ہوتے رسول اللہ دا نام لکھا ہویا ہے فرشتے دے پیشانے دے ہوتے حضور دا نام لکھا ہویا ہے روے دے متھے دے ہوتے حضور دا نام لکھا ہویا ہے حضرت آدم علیہ السلام جد امجد سرکار علیہ السلام دا وسیلہ پیش کیتے یا رب ذوالجلال جڑا نا تیرے نا دے نال جڑیا کھڑے جنی ہستی دا ذکر تیرے ذکر دے نال جڑیا کھڑے مولا ہی ذکر دی برکت دے نال ہی نام دی برکت دے نال میری توبہ قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرا محبوب دی بارگاہ دا وسیلہ پیش کر رہا رب کائنات نے عشتے بلندے نے فرمایا اے آدم تیری توبہ بھی قبول فرما دیتی ہے فرمایا تیری لغزش بھی میں معاف فرما دیتی ہے کیونکہ خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ آپ فرمینے جے تو نہ جلوہ گر ہوگا جہاں سارا پدھر ہوگا سارے سبحان اللہ کہہ نہیں رکھی سارے آپ دا والا آواز مزید بات ہوئے میرے آقا کریم دا ذکر خیر کتنا سوئے خصائص کبرا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کون امام جلال الدین جنہیں کو زیارت کروانا خود سید المرسلین کون جلال الدین جنہیں کو زیارت خود کروانا سید المرسلین حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ قبلہ او حسین جنہیں کو سرکار نے 70 واری ایک روایت کے مطابق 72 واری سرکار نے جاگ دیے ہوئے انہیں کو زیارت فرمائی ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرمینے آپ لکھ دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک واری بیٹھن چھے اپنے بیٹے کو سدینے حضرت شیس علیہ السلام قریب آگئے قبلہ انہیں بوریا روایتاں تا خاندانے دے وچ چل گئے جس خاندان دے اندر چنگیا رسمات چنگے رواج چلن اللہ رب العزت بھی راضی تھی نے فرشتہ محمد مصطفیٰ بھی راضی تھی نے قبلہ چنگیا رسمائیں پیا والد اپنے جیدے
اپنی اولاد کو نصیحتاں پہ کریں دے وصیتاں پہ کریں دے کیا وصیتاں نصیحتاں یہ ہیں کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو فرمایا بیٹا جدا ذکر خدا کرنے ذکر خدا دنال ذکر مصطفیٰ بھی کرنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سجے فرمایا بیٹا اسماعیل جدا رب دا ذکر کرے نال شاہ عرب دا ذکر بھی لازمی کرنے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہی دھرتی دے اتے جلوہ گر تھن آپ نے عرض کی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اے میری قوم اے میری امت میں تو بعد ہے احمد المرسلین آمن والا ہے جنا او احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ہی دھرتی دے اتے جلوہ گر تھی وجلے میری نبوت چھوڑے میے میری رسالت چھوڑے میے میرے احکامات چھوڑے ونن بس جی میرے محمد عربی دی جلوہ گری تھی ویسے بلا نبوت بھی انہیں دی چلنی ہے بلا رسالت انہاں دی چلنی ہے حکم انہاں دا چلنا ہے کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی جی میرے جلوہ گری تھی وننے فرمایا میرا کلمہ چھوڑتے محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ گرنا ہے سبحان اللہ قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جشن میلاد النبی قاری عبدالغفور صاحب دامت برکاتم العالیہ سارے سر دا تاج ہے ماشاءاللہ حضور دے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جی میں خبر دی دی نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد احمد آمن والا ہے میرے بعد اچھا آپ نے این کیوں نہیں آکا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ محمد قرآن چینی ہے بلکہ احمد ہے اصل وجہ یہ ہے کہ عرش دے اسمانے دے حضور دا نام احمد مشہور ہے زمین دے اتے محمد مشہور ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی مخلوق ہے چوتھے آسمان دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حالی تک بھی زندہ ہیں قرب قیامت زمین دے اتے دوبارہ سرکار دے امتی بنتے ہم سن کلمہ بھی سرکار دا پر سن حکم احکام بھی سرکار دے منے سن شرع شریعت بھی محمد عربی دی منے سن آسمانی مخلوق ہی واسے آپ نے فرمایا مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اے میری امت میں تو بعد جو محمد عربی تشریف کھلم سننا آسمانے دے اتے ہونا نام احمد مشہور ہے تو زمین دے اتے ہونا نام محمد مشہور ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا جدا کوئی مشکل آوے جدا کوئی پریشانی آوے جدا کوئی غم کی بلا میری آمن جائے کوئی بھی گال یاد نہ رہے میری ہکا گال اپنے ذہنت ملا گئے قبلہ یہ ہکا گال ذہنت ملا گئے جنہیں قاریت الغفور صاحب فرمینے پیان کہ روز روز میلے نہیں تھینے روز روز ذکر یاد محفلہ نہیں سجدیا پتہ نہیں زندگی ساتھ دینی یا نہیں دینی قبلہ پتہ نہیں زندگی وفا کرنی یا نہیں کرنی ایک میری نصیحت یاد رکھن ایک میری وصیت یاد رکھن جدا کوئی پریشانی آونی جدا کوئی مشکل آونی جدا کوئی غم میرے آونی
ونجے جدا بیماریاں نہ چھوڑیں بولا کرنا کیا ہے صرف حضور دا نام محبت نال کھلنا ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور لاکھ بگڑے ہوئے کام بناتا ہے یہ نام محمد بادشاہ دی محفل لگی ہوئی ہے محفل میلاد بادشاہ نے کروائے ایک علاقے دی بڑھی عورت اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑے سی جو اما سیر اے میری بیٹی جو ذکر خدا بھی سنو ذکر مصطفیٰ بھی سنو جیونے بڑھیا اپنی بیٹی کو گھن کری دے بادشاہ دے محل دے دروازے دے قریب آئیے دروازہ کھٹکھٹائے اسی اندروں محفل لگی ہوئی ہے اندروں محفل لگی ہوئی ہے بادشاہ دا دربان چوکیدار باہر ہے انہیں آکے اما سین خیر ہے انہیں آکے اما سین نے فرمایا میں حضور دا ذکر سنن واسے آئیاں شاہ عرب دے سنا خانی سنن واسے آئیاں چوکیدار نے فرمایا اما سین کوئی سنیا کوئی کارڈ کوئی سنیڑا کوئی کانڈھا اما سین نے فرمایا کوئی کانڈھا نہیں کوئی سنیڑا نہیں کوئی میرے کول کارڈ نہیں انہیں قبل اندر آون دی اجازت نہیں بڑھڑی انہیں پھر رہی واپس آنکھ نیچے نیر دکھتے آنکھوں کی بڑھڑی زہرن تک پچھی دے پھریے قسمت بڑھڑی دی جاگ پئیے بڑھڑی واپس پھریے میرے آقا کریم نے غوث اعظم جیلانی کو اپنی زیارت فرمائی ہے غوث اعظم جیلانی کو زیارت فرمائی ہے جی میں نے بڑھڑی اپنے گھر وندے پھٹی ہے اپنی بیٹی کو بڑھڑی آگھر لگی ہے اے میرا بیٹا نہ میں کو کوئی قرآن ہم دے نہ تے کو حدیث ہم دے اب اگر قرآن کو نہیں جان دیا حدیث کو نہیں جان دیا بس ہی کو نامی ہے نام محمد خواجہ یار محمد فریدی قلم چاہتی ہے کہ جا سکہ لکھے نے آپ لکھے نے محمد محمد کرے دے گزر گئی بڑھڑی نے آکھا بیٹا دیکھوں جاتا کچھ نہیں امدہ لیکن ہاں میں کو حضور کا نام اندے میں چار پائی دے اتے بہنیا جی میں خطیب چار پائی دے اتے یا منبر مبارک دے اتے بہتے سرکار دا تذکرہ کرے دن سرکار دی مدد سرائی بیان کرے دن سرکار دا ذکر خیر سنے دن میں ایوے خطیبہ پر بہنیا تم تلے گئے کری دے سامعینہ دی لفت بہرائے ایوے سامعینہ جی میں سن دن ایوے سرکار دا ذکر بہتے سن میں محمد محمد کرے سا تو انہیں عاشق عبادت سبحان اللہ دی ذات میں انہیں اور بڑھڑی چار پائی دے اوپر قبلہ چل بیٹھی ہے ذرا میری گال کرنے توجہ فرمی جو بڑھڑی چار پائی دے اوپر چل بیٹھی ہے بیٹی تلنے بیٹھی ہے بڑھڑی کو جاتا کچھ نام دا بس یہ بیٹھی ہے کہ لیے محمد محمد کرے دے گزر گئی محمد محمد کرے دے گزر گئی احد نال احمد ملے دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھیوا میں اپنی حیاتی تو قربان تھیوا خدا کو محمد اکھے دے گزر گئی آج کی نگال یہ تھے عاشق کی سمجھ حضرت خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ آپ بڑے عاشق مزاج بندے ہیں ابرا نہرے دے موگے نہیں ہونے موگے تو سب پتہ نہیں اپنی زبان کیا رکھ دو اور جی تو نہر دی نکاسی تھی دیگی دے واٹر ہے موگا اچھا سی اتھو جی میں پانی گزر دے رہا تے گڑ گڑ دی آواز اندی ہے ایک مخصوص قسم دی آواز کرنے دے پانی خلیفہ نال ٹردہ میں دے خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ نے پوچھنا کیتا خلیفہ نے حضرت یہ کیا دی آواز ہے پانی کیوں ہی آواز دے لاتے حالانکہ وہ پانی دی آواز اگر اساں جٹ بندے کو پوچھو تا ایو ہی کہتے کہ بھئی پرو پانی زیادہ ہے نکاسی دا جڑا سوراخ ہے چھوٹا ہے تا کر کے پانی دے دباؤ دی وجہ دے نال وہ آواز پیدا تھی دی ہے اساں جٹ بندہ تا ایو ہی کہتے نا نالائق بندہ
لیکن یہ سوال سے خواجہ یار محمد فریدی کرو پوچھنے والا ہے خلیفہ انہیں کہ قبلہ پانی دی آواز کیوں ہے؟ خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ آپ ہی میں زمین دے اتے ڈٹھن بے ہوش تھی گن تھی میں لیٹریاں مارن پہ گن ساروں قطار رون پہ گن بھلا خلیفہ نے اٹھائے جگائے حضرت کیا تھی گے میں تو پوچھنا کہ تہاں پانی دی آواز کیوں ہے؟ بھلا آپ بے ہوش تھی گن بھلا اٹھن ہوش واپس بلیے خلیفہ نے بھلا پوچھے آپ نے فرمایا چپ کر دیکھو نہیں پتا جیولے محبوب جرہا اور محب کو بچھڑ دینا اور ساروں قطار دلہ روندے اور روندے ایک پانی اپنے محبوب تو بچھڑتا پہ جی میں یار محمد فریدی اپنے یار تو بچھڑیے خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے انہی منظر کسی کی تیئے آپ فرمیدن ہر ویلے تانکہ یار دیا بیٹھی رو رو کانگ اڑاوا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جن نے جھوت فرید تے بن بیٹھن نا تے سرکار دی انہیں کو زیارت کیے زیارت کرے دے رہ گئن تھوڑی دیر دے واسطے سرکار دا مکھلا مبارک ہٹ گئے تے خواجہ صاحب نے کلم چاہتی ہے ہر ویلے تانکہ یار دیا بیٹھی رو رو کانگ اڑاوا قاصد بھیجا میں تے فالا پاوا میرا تھی گیا حال بیمارا تے یار بجھون ہن جیون پورے اتے اندر درد ہزارا یار فریدا میں تا ایوے رواں تھی میں مچھڑی کوج کتارا یار فریدا میں تا ایوے رواں تھی میں مچھڑی کوج کتارا قبلہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی والدہ ماجدہ حاجی عبدالغفور صاحب آپ نے اے جھنڈے لا چھوڑے سرکار دی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمے دے جدا حضور دی جلوہ گری تھی ہے میرے آقا کریم دی جلوہ گری تھی ہے میں کیا لکھے می مشرق تک سارے حجابات ہٹ گن سارے پہاڑ ہٹ گن درخت درمیان کنو ہٹ گن مشرق میرے سامنے روشن تھی گئی ہے آپ فرمیدن میں کیا لکھتے می جبریل امین اللہ رب العزت دے حکم دے مرضی دے مطابق ایک جھنڈا مشرق چلاتے سبحان اللہ ایک جھنڈا مشرق چلاتے آپ فرمیدن ملا میں نگاہ دوڑی ہے مغرب دی طرف آپ فرمیدن میں کیا لکھتے می جبریل امین دھرتی دے اٹھے نازل تھے ایک جھنڈا جڑا مغرب چلا دیتے نے آپ فرمیدن میں کیا لکھتے می جبریل امین ایک جھنڈا کعبے دی چھت دے اٹھے لا دیتے ایک جھنڈا کعبے دی چھت دے اٹھے لا دیتے یارا ہم دل پہ ہاتھ رکھ کریں دے اے فیصلہ تیرے کوٹ اتیا رکھے گا تائیں کنوں پہ پوچھتا مون چھوٹا لیکن بال بہت وڈی ہے میں تنگالے جبندہ ہاں میں کرے کوئی علم کہنی میں ناقص العلم تے ناقص العقلا میں آخنا چاہتا کہ جبریل امی کدہی رب دے حکم دے بغیر زمین دے اتے نہیں اترے رب دی مرضی دے بغیر زمین دے اتے نہیں اترے والا جھنڈا مشرق بھی لیندے پن جھنڈا مغرب بھی لیندے پن جھنڈا کعبے دی چھت دے اتے بھی لیندے پن معلوم تھا جبریل اپنی مرضی دے نال نہیں رب دی مرضی دے نال جھنڈے بدلے دن معلوم تھا سرکار دی ولادت باسادت دے موقع دے اتے جشن میلاد دے موقع دے اتے جھنڈے نال اپنے گھرے کو سجا دے ہونا گلی محلے دے جھنڈے لا دے ہونا مساجد دے اتے جھنڈے لا دے ہونا قبلہ اے رب دی رضا ہے تے جبریل امین جھنڈے لاون دی سنت ادا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تو ابو سرکار دے جن نے آپ دی جلوہ گری تھی نا تے وہ کیا واقعات ہم سبحان اللہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمے دیں جدا سرکار دا نور مبارک قبلہ میرے شکم مبارک دے اندر آئے حضرت آمینہ خود فرمے دیں آپ فرمے دیں باقی عورتاں جڑا ہن مکے جا انہیں نے پیٹ حمل دی وجہ دینا باہر آوے دیا لیکن میرا پیٹ اپنی حالت دے اتے برقرار رہ گئے ودھیا نہیں میرا پیٹ عقیدے ودھیا نہیں یارا حضرت آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمے دیا جدا سرکار دا نور مبارک میرے پیٹ دے اندر ہے آپ فرمے دیا میں دھوپ دے نکلا دے بادل سایہ پہ کریں دن سبحان اللہ چیز ہے دھوپ دے نکل دیا دے بادل سایہ پہ کریں دن نو
کنارے دے اتے آوے نے بالٹی بھریج ویندی ہے میرے مٹکے دے اندر خود بھی ڈھاندی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیران تھی گئے پریشان تھی گئے تعجب بچا گئے عرض کی تھی نے خالق لم یزل اے بارا اے یا الہ العالمین اے خالق کائنات یا الہ العالمین اے کیا معاملہ اے کیا معاجرہ میں دھوپ تے نکل دیا تے بادل سایہ پہ کریں دھوپ تے نکل دیا بادل سایہ پہ کریں نکیلے پتھرے نے اتے قدم رکھے نیا پتھر مون بڑھنے دن خود اتے پانی بھرنا سوے نیا پانی خود بخود کنارے کو لگ میں دے میرا مٹکا بالٹی دنال خود بخود بھریج میں دے وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے آواز قدرت ہے اے آمنہ غمزدہ بھی نہ تھی پریشان بھی نہ تھی حیران بھی نہ تھی تعجب بھی نہ کر اے سارا انتظام محبوب کی ولادت باسعادت دا پہ تھی میں آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے وہ آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے وہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں جی میں سرکار دی ولادت دا وقت قریب آئے جبریل امین اترن میں کو ایک پیالہ پیش کیتے نے وہ پیالے دے اندر دری چیز ہے لوٹھو تو قبلہ زیادہ چٹھی ہے ماکھی تو زیادہ مٹھی ہے سبحان اللہ جبریل امین نے عرض کی تھی اے آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوش فرماؤ آپ فرمائیں جیب لے میں نوش فرمائیں خارج منی نور نور دا ظہور تھی چکے سبحان اللہ اچھا سی جی میں سرکار دی ولادت تھی ہے نا بڑی قابل لطف گال کرنا تھا ماشاءاللہ رات نے عرض کی تھی مولا محبوب کو میرے اندر ہے تاکہ یہ شرف میں کو مل لے سبحان اللہ خطیب عالم وائز جملے میلاد بیان کرے سرکار دا تذکرہ کرے بلا آنکھیں جو سرکار رات کو تشریف دیتے ہیں یہ تو نہیں اللہ پہ انہیں کہے یا اللہ سرکار کو میرے اندر بھیج میں روشانہ تاکہ کل کو اگر کوئی خطیب کوئی وائز کوئی عالم جملے بیان کرے تاکہ سرکار روشن ہی کو تشریف فرما دے بزرگی دی زبان دے وچ ایک ویلا مشہور ہے نور حضور دا ویلا سبحان اللہ تو ہم کوئی پتہ ہے یا بھولے ہی بدو سبحان اللہ کیڑا ویلا جڑا اٹھدا ہو سے ہوں میں ہوں کو پتہ ہو سے سبحان اللہ نور حضور دا ویلا اے نور حضور دا ویلا اگر انہیں بزرگوں کو پوچھو نا چٹی ڈاڑی والے جڑے بزرگ سارے درمیان ہیں ماشاءاللہ ایک قسم اسا اپنے بزرگوں تو سنیے انہیں کو اگر پوچھو ہاں وہ آخر اسا اپنے بزرگوں تو سنیے اصل اے جڑی ریت ہے اے رسم ہے اے ویلا ہے اج دا مشہور نہیں کیونکہ اے ویلا جی میرے رات نے بھی تقرار کیتا مولا سرکار میرے اندر تشریف گھرنا میں انہوں نہیں نے تقرار کیتا مولا سرکار میرے اندر تشریف گھرنا میں کہ بلا جی میرے ایک رات تمنا کرے محبوب کو ملن دی رب رات کو بھی محروم نہیں کرے دا نہیں تمنا کرے محبوب کو ملن دی محبت جاونے رب نہیں کو بھی محروم نہیں کرے دا میں کہا رب اگر رات تے نہیں کو محبوب تے ملن کو محروم نہیں کرے دا اگر عاشقی تمنا جا کرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے اکھینا سرکار کو نٹھے حضرت امام بصیری نے اپنے اکھینا سرکار کو نٹھے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنے اکھینا سرکار کو نٹھے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے اکھینا سرکار کو نٹھے سارے اولیاء نے سرکار کو اپنے اکھینا نٹھے ہی واسطے دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جو بن کے تماشے دیکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمینے تھی میرے سرکار دی جلوہ گری تھی سبحان اللہ جی میرے میں سرکار کو اپنی گودی مبارک جنگل چاہتے میں کیا دیتے میں ارادہ کی تمی سونے دے والے کو تیل لا دے وا زلف اندری کو تیل چلاوا آپ فرمینے
سونے دانی بھی چاہتی ہے آپ فرمائیں میں ارادہ کیتے سونے نے اکھی نے سرما سٹا سونے نے اکھی کو سرما پواوا آپ فرمائیں میں کیا اتنی سرکار میں سرما مبارک بھی پاتا ہوئے آپ فرمائیں میں ارادہ کیتے بھی سرکار دا انارا مبارک خوراک علی نالی جڑی دنی کو لگی کھڑی ہوندی ہے آپ نے ارادہ کیتے میں کو کٹ دیواں لیکن کیا اتنی سرکار دا انارا مبارک نہیں کٹا ہوئے سرکار ختنہ شدہ زمین دے اتے پیدا تھے جنتی لباس بھی سرکار نے زیب تن فرمایا ہوا ہے قبلہ سرکار علیہ السلام تو پہلے سرکار علیہ السلام تو بعد قیامت تک کوئی بھی ایچھا بال پیدا نہیں تھا جایا ہوئے تو تیل بھی لگیا ہوا ہوئے جایا ہوئے تو سرما بھی پاتا ہوا ہوئے جایا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا تھا ہوئے جایا ہوئے تو نالا بھی کچا ہوا ہوئے جایا ہوئے تو جنتی لباس بھی پاتا ہوا ہوئے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں میں مکے دے بڑے بڑے امیریں دے بال جمدے دیٹھے مکے دے بڑے بڑے رئیس بال جمدے دیٹھے بھی لیکن میں اپنے محبوب دیا سونا آمنہ دے جانی دیا سونا عبداللہ دے بیٹے دیا سونا نہ میں آج تک دیٹھے می نہ میں مدینے دے نہ میں مکے دے بالے کوئی دا سونا دیٹھے می حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں مکے دے کوئی بھی بال اے جا سونا نہیں جایا اے جا سونا بال اے جا سونے بال دی ولادت بھی نہیں تھی آپ فرمائیں سرکار دی جیوے جلوہ گری تھی میں سرکار دے رخ انور کو ڈٹھے می سرکار دے رخ زیبا کو ڈٹھے می تے بڑی توجہ دینا ڈٹھے می پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گول دا شہزادہ آپ نے قلم چاہتی ہے کہ جا سونا لکھے آپ فرمائیں کوئی مثل نہ ڈھولنے دی کوئی مثل نہ ڈھول دیا ہو چپ کر مہر علی اتھے جان یو بول دیا ہو چپ کر مہر علی اتھے جان یو بول دیا تے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی ہو قسم رب چاہے تیری چہدی جوانی دی رب کائنات نے جڑا محبوب دے چہرے مبارک دا ذکر ہے رب کائنات نے فرمایا وَضُحَا جڑا محبوب دے زلف مبارک دا ذکر ہے رب کائنات نے فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا جڑا محبوب دے پیشانی دا ذکر ہے رب کائنات نے فرمایا وَالْفَجْرِ جڑا محبوب دے اکھی دا ذکر ہے رب نے فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى جڑا محبوب دی زبان دا ذکر ہے رب نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ جڑا محبوب دے سینے دا ذکر ہے رب نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ جڑا محبوب دے ہتھے دا ذکر ہے رب نے فرمایا يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ جڑا محبوب دے مکہ شہر دے دولت تے چلن دا ذکر ہے رب نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد رب کائنات نے فرمایا محبوبہ تو ایمیں اداوہ دکھے نہ ون میں قرآن نازل فرمے سامنا کیونکہ کوئی مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا حضرت آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ میں نے اے جا سونا میں کتھی ڈٹھا بھی سبحان اللہ بے شک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا حسان بانڈی بھی بندہ میرا نات لا 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 سبحان اللہ ہاتھ تلوار پکڑتے لڑنا نے ڈھیک گئے بے شک میدان جہاد دے دین اسلام دی سر بلندی دے وچ بنجانا نے ڈھیک گئے اے حسان تو بان من میرا نات خان میرے ممبر تے کھڑا تھی کہ میری مدح سرائی بیان سبحان اللہ کہ حضرت حسان بن ثابت سرکار دے ممبر مبارک دے اٹھے کھڑن جے ہیوا سے خطیب کو ممبر تے بلاونا سامعین بنتے سننا تلے بیٹے حضور دی سنت مدح سرائی کرنا حسان بن ثابت دی سنت سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت نے کہ جو سونے جملے انسان فرمین سرکار دا رخ زیبا سامنے ہے توہا دا مکھڑا سامنے ہے توہا دا
دا تاج سامنے ہے، یاسین دا صحرا سامنے ہے، ید اللہ دے ہاتھ سامنے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے کیا سونے جملے رسالت فرمین عرض کیتے نے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ تو سب پریشان نہیں تھی ہونا، کیونکہ اے الفاظ تا عربی ترجمہ انشاءاللہ ہونے میں کرتے ہوئے نے سبحان اللہ۔ کیا فرمانے حسان بن ثابت، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آنکھ نے تین دیا سونا کی تھی مٹھا بھی کہیں نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ اے آنکھ نے تین دیا سونا کہیں مٹھا بھی کہیں نہیں، دیکھے بھی کیویں گا کئی ماں نے تین دیا سونا پیدا بھی نہیں کیتا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العزت نے ہر عیب تو منزہ، ہر عیب تو مبرہ آپ کو پیدا فرمائے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، سونا جیویں جیویں تو چاہتا گی رب اوے اوے تے کو تخلیق فرمے داگے، جیویں جیویں تیری مرضی تھی نہیں گئی ہے رب اوے تے کو بڑھیں داگے۔ میں والآخرہ چاہتا کہ بلا قرآن رب نے نازل فرمائے، قرآن نازل فرماون والی ذات رب دی ذات ہے، لیکن قرآن لکھتا محبوب دے لب انور دے وچوں ہے۔ قرآن دا رب نے نازل فرمائے لکھتا محبوب دے لب انور دے وچوں ہے۔ پیر ناصر شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں شولہ جی میں آگدہ تے نور وچوں بولدا، ذوق ہوگا تو پڑھنا نہیں تو میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ شولہ جی میں آگدہ تے نور وچوں بولدا، عشق حقیقی منصور وچوں بولدا، فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا، ذائقہ مٹھائیاں دا سرور وچوں بولدا۔ ذائقہ مٹھائیاں دا میں چوپی میں سے کر کے تو سبحان نہ دیا کہ میں بلا بلا قبلہ پڑھ سا بیٹا جب تک سبحان نہ اچھی نہ کرے سنگا۔ ذائقہ مٹھائیاں دا سرور وچوں بولدا، یہ تھی بلا کیفر سجاوہ دی مٹھائی مل دی ہے، جلندہ دی مل دی ہو سے والد صاحب پٹھے اپنے پوت کو بیٹا ویندے مٹھائی گنا تے ڈبا قبلہ وہ کیفر سجاوہ لگا بیٹھ کہیں چندرے ہوتا دی مٹھائی پاتے بیٹا آ ونجے ابا کھلے دے کھندے ہوئے یہ کیفر سجاوہ دی کہنی، یہ جلندہ دی مٹھائی کہنی، ڈبا اوہے وچ مٹھائی دی ہے۔ پتر ابے کو ایمیں پتہ لگے کہ ابا زندگی گزاری بیٹھے ہیں، وہ کو ذائقے دا پتہ ہے پیا، یہ میں تو سب کو ذائقے کو پتہ لگ میں کہ فلانے ہوٹل دی مٹھائی ہے، فلانے ہوٹل دی مٹھائی ہے، تے پیر ناصر شاہی نے اسارے ذوق کو دیکھتے گال کیتی ہے کہ بلا شولہ جی میں آگدہ تے نور وچوں بولدا، عشق حقیقی منصور وچوں بولدا، فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا، ذائقہ مٹھائیاں دا سرور وچوں بولدا، پیار سوڑے موسیٰ دا کوہ تور وچوں بولدا، پر ناصر شاہ اے فیصلہ محدثہ مفسرہ دا رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا، رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا، رب جدو بولدا یا اللہ جڑے ہاتھ دے محبوب دے ذکر وچ کھڑے تھی منو ہاتھ کدی محتاج نہ تھی میں، رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا، جڑا ہاتھ حضور دے ذکر تے اٹھے او ہاتھ کدی فالج زدہ نہ تھی وے، ہاتھ کدی محتاج نہ تھی وے، او ہاتھ کدی کہیں دے اگوں نہ اڈے۔ یا اللہ میں دعا دینا جڑا ہاتھ تیرے محبوب دے ذکر تے اٹھے او ہاتھ ہمیشہ شاد و آباد رہے، او ہاتھ ہمیشہ تا قیامت آباد و شاد رہے۔ رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا، رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا، رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان بھی اتنی نرالی ہے، اگر کوئی دھرتی دے اٹھے، اگر کوئی زمین دے اٹھے، سرکار دا ذکر کرے یا نہ کرے، رب نے قرآن نازل فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ میں تا زبان بڑی نہیں تیرے ذکر واسطے ہے، اگر کوئی زبان ذکر کرے یا نہ کرے میں عرش دے اٹھے تیرا ذکر بلند فرما کرے، میں عرش مولا دے بلندے دے اٹھے تیرا ذکر خیر بلند فرما چھوڑیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ
محبوبہ تیری عظمت و شان میں فرشتے نے وچ بیان فرما چھوڑیے حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار نے فرمایا جبریل رفعت سے اتنی میں جا کوئی سونا بھی نہیں تھی حضرت آدم دی بارگاہ دے وچ بھی گئی حضرت شیس علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے حضرت ہود علیہ السلام دی بارگاہ دے حضرت یونس علیہ السلام دی بارگاہ دے تمام انبیاء اور رسول دی بارگاہ دے وچ گئی اے جبریل ذرا دے ساتھ صحیح کہ میں جا سونا بھی کتھے نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بلا جی میرے مسجد اقصی دے وچ بیٹھے ہیں سارے نبی بھی موجود ہیں سارے انبیاء موجود ہیں سارے رسول موجود ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے نبیوں کو دیکھا ایک تے آکھا کہ میں جے سونا تھا اللہ رب العزت نے کئی نبی کو حسن بھی نہیں عطا فرمایا پہلے تا ناز بیٹھے فرمینے ہیں پہلے تا حضرت یوسف اپنے حسن تے ناز بیٹھے فرمینے ہیں اور جدا میرے آقا کریم تھی جلوہ کریم تھی میرے آقا کریم کو جبریل امین مسجد اقصی دے گھنتے ہیں مصلی امامت تے آتے کھڑا کیتے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جی میرے حضور دے مکھڑے کو دیتے وطوحا دا مکھڑا دیتے عاشق نے کلم چاہ دیئے کہ جا سونا لیتے انہیں کہ معراج دی شب وچ اقصی دے بن جڑ کے یوسف آگے تھے لیکن گھی بنگرے والے کو اکھ بھار کجلدی پا بیٹھے اور سمجھے مصر میں آیا بیٹھا ان مصری ہاتھ کٹوا بیٹھے لجپال زفر جدا اقصی ہے منہ انگلیاں یوسف پا بیٹھے مصر دے وقت نے جی میں حسن یوسف کو دیکھا نا اپنے انگلیاں کٹے نے خبر ہی نہ تھی امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا فارسی دا لفظ زنا عورت کو سرے میں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سرکار حسن یوسف کو جیولے عورتیں بھی ٹھنم مصر دے عورتیں نے تے صرف انگلی کٹے نے لیکن یا رسول اللہ جی میرے عرب دے باشندے نے صحابہ اکرام نے تہاڈے وقت تہاڈے مکھڑے کو نہیں نا تے تہاڈے ہی تہاڈے تاج کو نہیں یاسین دا صحرا نہیں فرمایا جی میرے عرب دے وچ بسان والے صحابہ اکرام نے تیرے مکھڑے کو نہیں نا تیرے مکھڑے کو نہیں تے میں اپنا گردنہ تیرے قدم میں پیش کر اے صحابہ اکرام دی حضور دے نال محبت آخری گاہ دباد ختم پہ کریں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس شاکان مصطفیٰ بڑی قابل توجہ گال بھی اکریندہ اگر یہ گال پہلے سنی ہوئے وے ولا تا میرا حق نہیں بندہ کہ تسا سبحان اللہ اچھی کرو اگر یہ گال پہلے سنی کرو ولا چپ بگی جو اگر یہ گال نہیں سنی ہوئی ولا سبحان اللہ اچھی کرنا حق بن دے اینا کرنا کہ بندہ صدوایا کہ نہیں میں آسان کرو تے گال تو کوئی نوی کتی کو نہ او میں نوی گال پیش کرنا چاہتا کیونکہ ذکر بھی حضور دے محفل بھی حضور دیئے دیوانے بھی حضور دے بیٹھن عاشق بھی حضور دے بیٹھن علماء بھی حضور دا ذکر بیان کرن والے بیٹھن او میں پیش کرنا چاہتا کیا جدا رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیوان دا ارادہ فرمائے رب کائنات نے فرمایا اے میرا کلیم اے میرا موسیٰ اے میرا پیغمبر اے میرا نبی اے میرا رسول کوہ تور دے اتے آمن میں تورات عطا فرمیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علماء کرام دا مجمع پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ کریم اللہ کوہ تور دے اتے آمنیو میں تورات عطا فرمانے سا 40 دہاڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور دے اتے لاتن بلا رب کائنات نے تورات عطا فرمائیے کہ بلا جدہ تورات دیتیے رب کائنات نے وقت بھی مقرر کیتے رب کائنات نے جگہ بھی مقرر کیتیے وقت بھی مقرر فرمائے جگہ بھی مقرر فرمائیے جہالے بھی مقرر فرمائے جہالی جہالا جرے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عبادت کروئیے ہوں تو بات کو کتاب تورات عطا فرمائیے
حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے زبور دے ماندہ ارادہ فرمایا اے میرا داؤد زبور گرنی ہے آمن فلانی جگہ دے ہوتے وقت بھی مقرر کا دیتا گئے تاریخ بھی مقرر کا دیتی گئی ہے دہارہ بھی مقرر کا دیتا گئے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے جیونے حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرے دے ہم پہاڑ انہیں دے سامنے جھمر کھڑے ویندے ہم جیونے حضور حضرت داؤد علیہ السلام تو زبور دی تلاوت فرمینے ہن پہاڑ جھمر کھڑوینے ہن چلتا ہویا پانی روک ویندا ہا جڑے پرندن ہوا دے اندر روک کری تے حضرت داؤد دی زبان کو زبور دی تلاوت سندے ہن پہاڑ بھی جھمر پے ویندے ہن درخت بھی جھمر پے ویندے ہن اللہ رب العزت نے فرمایا اے داؤد فلاں جگہ دے اوتے آونو میں زبور عطا فرمیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اے عیسیٰ اے روح اللہ اے کلمت اللہ اگر انجیل کھلنی ہے فلاں جگہ دے اوتے آونو فلاں جگہ دے اوتے آونو فلاں جگہ دے اوتے جہارہ بھی مقرر کا دیتا گئے تاریخ بھی مقرر کا دیتی گئی ہے لوازمات بھی مقرر کا دیتے گئے میں ہن جملہ پیش کریں دا پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن نے رب نے تورات دیتی ہے والوقت مقرر کا دیتے جگہ بھی مقرر کا دیتی ہے حضرت داؤد کو زبور دیتی ہے وقت بھی مقرر کا دیتے جگہ بھی مقرر کا دیتی ہے جدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے انجیل دیتی ہے جگہ بھی مقرر کا دیتی ہے وقت بھی مقرر کا دیتے جدا رب کائنات نے ارادہ فرمائے کہ محبوب دے اوتے قرآن کریم کو نازل کیتا ونیے قرآن کریم دا نزول جیونے سرکار دے اوتے تھے ابراہیم میں تمہاری توجہ چاہتا ہر نبی دے واسطے جگہ بھی مقرر ہے وقت بھی مقرر ہے لیکن رب کائنات نے فرمایا اے میرا محبوبہ تو قرآن دا محتاج نہیں قرآن تیرا محتاج ہے تو اگر ملک شام دے وچ ہوسی قرآن اتھے نازل تھی ویسے اگر تو ملک یمن دے وچ ہوسی قرآن اتھے نازل تھی ویسے اگر تو غار ہرا دے وچ ہوسی قرآن اتھے نازل تھی ویسے اگر تو صدیق اکبر دے نال ہوسی قرآن اتھے نازل تھی ویسے اگر تو عائشہ صدیقہ دے حجرے دے وچ ہوسی قرآن اتھے نازل تھی ویسے کیونکہ اے میرا محبوبہ اگر تو مکے دے وچ ہوسی قرآن مکے نازل تھی ویسے اگر تو مدینے دے وچ ہوسی قرآن مدینے دے وچ نازل تھی ویسے اگر تو مکے دے وچ ہوسی میں قرآن دا مکی سورتاں بنا چھڑے سا اگر تو مدینے دے وچ ہوسی میں قرآن دا مدنی سورتاں بنا چھڑے سا کیونکہ تو قرآن دا محتاج نہیں قرآن تیرے ادامے دا محتاج ہے پیا کیونکہ قرآن تیرے ادامے دا محتاج ہے پیا ہی واسطے عرب و عجم دے وچ حضور دے صلاح خانیاں سرکار دی تعریف سرکار دے دیوانے بنتے ہر بندہ سرکار دا ذکر خیر کرتا ہے کیونکہ بس عاشق نے کی بڑا قلم چاہتی ہے نا کہ جا سونا لکھے سبحان اللہ ہو جس پاس میں کن لاوا چرچے تیرے نے سہنے تیرے نے جس پاس میں کن لاوا چرچے تیرے نے سہنے تیرے نے نظر گھنٹی لو تھی نہیں ملی تھی جس پاس میں کن لاوا چرچے تیرے نے سہنے تیرے نے مکہ وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاویں او جتھوں لنگ جاویں دس دیاں راواں چرچے تیرے نے سہنے لنگ جاویں دس دیاں راواں چرچے تیرے نے سہنے تیرے نے یاراں وچ ویکھیا مزاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہار وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست ہواواں چرچے تیرے نے سہنے تیرے نے باغاں دیاں مست ہواواں باغاں دیاں مست ہواواں اے تیری میری برکت نے اے حضور
چرچے تیرے نے سوہنے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اسا تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا اسا تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا اے آیات بھی دین گواہیاں آیات بھی دین گواہیاں چرچے تیرے نے سوہنے تیرے نے سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد حاضری تو تھی ایسی مکمل لیکن ایک بڑا حکم تھے موضوع اہل بیت بھی سبحان اللہ کیونکہ میں خود بھی سید ہوں کہ بخاری سید اساں حضور دی آل کو بھی منن والے تھے سرکار اصحاب کو بھی منن والے انشاءاللہ کریم محرم کا پروگرام بڑی لو بنا تمہیں کو ذکر اہل بیت نہیں سنے سے سبحان اللہ لیکن کیونکہ پرچی بھی آ گئی حکم بھی تھی گئے ماشاءاللہ لیکن سنے سے انداز نہیں سبحان اللہ سرکار دا فرمان ہے سنے سے صرف مختصر حدیث پاک سرکار نے فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیتی و تلاوت القرآن سرکار نے فرمایا جی میرے اولاد بالغ تھی وینا یہ ترے گالی سکھاوڑیاں کتنے گالی ترے گالی سکھاوڑیاں کیڑیاں کیڑیاں حب نبیکم اپنے نبی دی محبت سکھا یہ سے پہلے اساں بیانی حضور دی محبت سکھا بلا دوسرے نمبر تے فرمایا حب اہل بیتی میرے اہل بیت دا ذکر سناؤنا ہے فرمایا کہ میرے اہل بیت دی محبت سکھاؤنی ہے بلا تیسرے نمبر تے تلاوت القرآن قرآن دا پڑھنا سکھاؤنا ہے قرآن دا پڑھنا سکھاؤنا ہے کہ بلا خالی عبدالغفور صاحب موجود ہیں میں نے دی موجودگی دا فائدہ چاہنے ہوئے عرض کرے ساں اللہ آمین کہ رب کائنات نے فرمایا حب نبیکم سرکار دا فرمان ہے نا حب نبیکم میری محبت سکھاؤ دوسرے نمبر تے فرمایا حب اہل بیتی میرے اہل بیت دی محبت سکھاؤ تیسرے نمبر تے فرمایا بتلاوت القرآن قرآن دا پڑھنا سکھاؤ حالانکہ ہوئے تہا حب نبیکم بتلاوت القرآن و حب اہل بیتی اہل بیت دا نمبر ہوئے تیسرا پہلے ہو گیا قرآن دی تلاوت لیکن سرکار نے ایک ترتیب نہیں رکھی سرکار نے فرمایا حب نبیکم پہلے میری محبت بھلا میرے اہل بیت دی محبت بھلا قرآن دا پڑھنا سکھاؤ اگر حالی بھی گال سمجھ دیں تو میں کو دوسرا طریقہ بھی ہم دے گال سمجھنا ہے نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق شان صدیق اکبر شان عمر بن الخطاب شان اہل بیت وہ کیا ہے دوسرا طریقہ وہ ہے مثال مثال دا سہارا گھننا تھا کہ تم گال سمجھ آئے جڑے جڑے بندے کپاہ رہا دیئے ہاتھ کھڑا کروا تھا کہ پتہ لگے ہم سے ہی کپاہ رہا ہونا نہیں یا بس کینے والا اچھا کہنی تھی کپاہ چلو سی ایک پار دا چلو اساں دا رہے نو کہ بلا جیولے کپاہ دی یا کئی بھی فصل پر ہوں ضروری نہیں کہ کپاہ کوئی بھی فصل ہو فصل کو لگ دی ایک بیماری کیڑا لگ دے بازار دے وچ مختلف قسم دی دوائیں سپرے دی صورت موجود ہے سپرے مرے تو بیماری بھج میں دی یا کہنا بیماری ختم تھی میں دی ہے اچھا قبلہ جی میں فصل کو بیماری لگ دی ہے ای میں عقیدے کو بھی بیماری لگ دی ہے جی میں فصل کو بیماری لگ دی ہے ای میں عقیدے کو بھی بیماری لگ دی ہے فصل کی بیماری دور تھی ہے سپرے دے نال سرکار نے ترتیب کے جی پیاری رکھی ہے سرکار نے فرمایا حب نبیکم پہلے میری محبت اپنی اولاد کو سکھا حب اہل بیتی اہل بیت کی محبت سکھا وتلاوت القرآن قرآن دا پڑھنا سکھا معلوم ہے تھا جی میرے عقیدے کو بیماری لگے ہونے ہوتے نبی دی محبت دا چھلکاؤ کر دیو جی میرے عقیدے کو بیماری لگے اہل بیت دی محبت دا چھلکاؤ کر دیو جی میرے سینے دے اندر حب نبی بھی آوے سے حب اہل بیت بھی آوے سے صدیق اکبر دی محبت بھی آوے سے فاروق اعظم دی محبت
بھی آوے سے، عثمان غنی دی محبت بھی آوے سے، علی المرتضیٰ دی محبت بھی آوے سے، بیماریاں سارے دور تھی ویسے. میرا سرکار نے تیسرے نمبر پہ فرمایا میں تلاوت القرآن، میرا قرآن دا پڑھنا سیکھا، میرا قرآن دی تلاوت سیکھا. کیوں پہلے جو نبی دی محبت بھی سینے نہ تھے، اہل بیت دی محبت بھی سینے نہ جو ہوئے. میرا جیون اے دو محبتاں جمع تھی ویسے، دو محبتاں سینے دے جاوے سے. اے قرآن دا پڑھنا بھی فائدہ دے سے، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کرنا بھی فائدہ دے سے. ایک رات تھی گی اہل بیت دی. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ہاشمی میاں رحمت اللہ علیہ آپ دا ہونی انتقال تھے انڈیا دے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے. انہیں کہا بھئی دیکھو کربلا دی سرزمین دے ہوتے یزید نے سید ابو مٹاون دی کوشش کی تھی. انہیں کہ ختم تھی ویسے نبی دا نام ہی مٹ مل سے، اللہ رسول دا نام ہی ختم تھی ویسے. لیکن کیونکہ وہ خود بھی ہاشمی سید ہیں تو وہ میں جبہ پہ دھن بلا سارا اتھو کھلیا ہویا جبہ ہوتا ہے. جبہ ہی میں این کرتے نا آپ دا انداز آئے این کرتے کہ بھئی یزید نے جڑے اساں کو مٹاون دی کوشش کی تھی تے رب نے ودھا چھوڑی. فرما قیامت تک ہن سن پٹو تے سید دے پیا، ہر جگہ دے ہوتے سید موجود ہے. آپ نے فرمایا ہوں ٹائم تا ہوں مٹاون دی کوشش کی تھی لیکن انہیں اگر 72 کو مٹا چھوڑے تو قیامت تک جڑے موجود ہیں انہیں کو کہیں مٹاون ہے بلا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جی نے سر انور لیزے دے ہوتے ہیں نا تے ایک قاری قرآن تلاوت بیٹھا فرمائے سورہ یاسین دی. انہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. زبر زیر دی غلطی کی تھی آواز ہے قاری صاحب قرآن ای نہیں پڑھنا قرآن ای پڑھنا ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب جنم ایک ہر پہ گئے لو اندر تک کوئی کہنی آواز کتھوں آئی ہے، اندر تک کوئی کہنی آواز کتھوں آئی ہے. بھلا قاری صاحب نے دوسری مرتبہ بھلا تلاوت کی تھی بھلا اتھے یاد ہے ہوئے غلطی کی تھی یہاں اجھتے پہلے بھولتے بھول جہاں غلطی سے ثابت تھی گئے. بھلا جان اجھتے بھول جے دیکھا تو صحیح آواز اندھی کتھوں پیئے اندر بھی جس کوئی موجود کہہ رہا کرنے جڑے آواز ہے یہ لگتا ہی میں پہ آواز بہروں دی پیئے. جیونے قاری صاحب نے قرآن دی تلاوت کی تھی نا تے سر انور دے قریب گئے بھلا وہاں کہیں تے قرآن دی تلاوت کی تھی حضرت امام علی مقام دے سر انور کو بھی دیکھتا کھڑے بھلا آتے جان بجھتے اسی کھلے آپ نے سر انور دے وچ آواز ہے قاری صاحب قرآن ای نہیں پڑھنا قرآن ای پڑھنے اتھا زیر آنی ہے تو سا زبر پہ پڑھتے رہے. حضرت امام علی مقام دا سر انور در اصل کا سامنا ہے چاہتا کہ قیامت تک نہ قرآن دی کئی زبر دے وچ فرق آ سکتے نہ قرآن دی کئی زیر دے وچ فرق آ سکتے. اتھا کیونکہ غازی عباس دا نامی موجود ہے میں چونک ترکھی دے رہا حضرت نام کو. جی میرے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ ہم کو جو سادہ طبیعت حضرت امام علی مقام فضل و کرم والے شفقت محبت والے جنہیں یزیدی گھنٹے گرنا اپنے دربار دے کافی دیر گزر گئی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا غازی عباس امام علی مقام دا پتہ کرو کافی دیر تھی یہ واپس نہیں ہے پتہ کرو واپس نہیں ہے. غازی عباس بھی تو مشکل کشا دا بیٹا ہے نا ہمارا سادہ مشکل کشا ہے علی جد دردوں پہ بڑھ دے ولی. جھکی زبانہ میں پڑھتا تھا میں آدھی آئی دے سادہ مشکل کشا ہے علی جد دردوں پہ بڑھ دے ولی. وہ سادہ مشکل کشا ہے علی وہ جد دردوں پہ بڑھ دے ولی. وہ جتی محرم علی سین لاوے وہ جتی مہر علی سین لاوے وہ تی رتبہ ولی کی میں پاوے.
میں پسنداد نہیں دے تو بیان ٹھیک دے گیا حجتی مہر علی سین لاوے حجتی مہر علی سین لاوے او تی رتبہ ولی کیویں پاوے وہ بندہ ہے آکے ولی جن چوکھٹ علی دی ملی وہ بندہ ہے آکے ولی جن چوکھٹ علی دی ملی وہ بندہ ہے آکے ولی جن چوکھٹ علی دی ملی پتہ کرتے ہو میرے بھیرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واپس نہیں ہے میں غازی عباس کی جرت رسانا چاہتا ہوں انہیں بہادری رسانا چاہتا ہوں جی میں حضرت غازی عباس یزید نے دربار دے قریب پجھنا تے انہیں پتھر دا دروازہ ہے وہ وزنی قبلہ عبدالغفور صاحب انہیں بند کیتا ہویا امام علی مقام کو کرسی جنہ ملائے انہیں آپ کھڑے ہنچے انہیں دے سامنے اور اپنے مسجد دے ہوتے بیٹھے ہنچے اپنے منبر دے ہوتے بیٹھے ہنچے کیونکہ میرا امام تا ہمیشہ سخاوت بھی راج دے کیتی ہے شفقت بھی راج دے کیتی ہے جی میں علی دا بچہ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتھر دے دروازے دے قریب گئنا کہ آپ نے غصے دے جلال دے بچ آتے نا دروازہ کھڑکایا نہیں کیونکہ اندر کے رہا آواز بنی ہا دروازہ کھڑکایا نہیں آپ نے یہ کھلا مارے دروازے کو دروازہ گٹھے ریزا ریزا تھی گئے جنہیں یزیدی اپنے مسجد دے ہوتے بیٹھے ہنچے اپنے کرسے دے ہوتے بیٹھے ہنچے وہ پتھر جا کرسا بھی ریزا ریزا تھی گئے جی میں حضرت غازی عباس انہیں یزید نے قریب ہے نا کہ حضرت امام علی مقام نے سینے ہوتے ہاتھ رکھے آپ نے فرمایا بیٹا فضل و کمال اسادہ رتبہ ہے پیا سبر اسادہ رتبہ ہے پیا سبر جنہاں دے پلے رب انہاں دے رلے فرمایا غازی عباس اپنی جرت کا مظاہرہ نہیں کرنا حضرت امام علی مقام نے اٹھے کھڑے تھی تھے سارے یزیدیوں کو چیلنج کیتا آپ نے فرمایا اے یزیدیوں میرے کو او غازی موجود ہے اگر ہزارہ یزیدی نے سامنے آوین سارے کو گاجر مولی مانگو کپ در رکھے سے لیکن پانی نہ مانگ تھے سارے یزیدیں کو کپ ٹک سٹے سے لیکن ایک پانی نہ مانگ سے کیونکہ علی دا بچڑا جو ہے کیونکہ کہنا بچڑا ہے علی دا بچڑا جو ہے میں آخری کار دیواز ختم کرے نہ پیا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اے میری امت میں تو سارے اندر دو چیزاں چھوڑی لینا اگر حدیث نہ ہوئے میں حوالے دا بھی ذمہ دارا دکھاون دا بھی ذمہ دارا حدیث پیش کرن دا بھی ذمہ دارا میرے آقا کریم نے فرمایا اے صحابہ میں تمہارے اندر دو چیزاں چھوڑی لینا صحابہ کرام نے عرض کی تھی اے آمینہ دا جانیا امت دا غمخارا دو جہان دا والی صدرہ دا راہی عرش دا والی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کہنا دو چیزاں پھر سرکار جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ میں دو چیزاں چھوڑی دا کہنا فرمایا قرآن چھوڑی دا انہیں قرآن دے نال نال میں اپنی اہل بیت بھی چھوڑی دا جرا قرآن تو جدائے او اہل بیت تو بھی جدائے جرا اہل بیت تو جدائے او قرآن تو بھی جدائے جرا اہل بیت دے قریب ہے او قرآن دے بھی قریب ہے جرا قرآن دے قریب ہے اہل بیت دے بھی قریب ہے پیا وہ اہل بیت بھی قریب ہے پیا اے حدیث تا قبلہ تسا سنی ہو سے وے یقیناً سنی ہو سے وے لیکن جڑا میں اگلا نتیجہ دینا پیا جڑی میں اگلی گال پیا کرینا اور نتیجہ میرے اپنے دماغ کنوں کٹیا ہویا ہے اے میرا ناقص العلم میں ناقص العقل جیا بندہ میں نتیجہ کیا کٹے سرکار نے کی کیوں فرمائے اے صحابہ میں تمہارے اندر دو چیزاں چھوڑی لینا ایک قرآن چھوڑی لینا نالے اہل بیت چھوڑی لینا سرکار علیہ الصلوۃ
والسلام نے فرمایا اے صحابہ قیامت تک، کیونکہ میری آل بھی باقی راسے، قرآن بھی باقی راسے، کیونکہ جڑی چیز باقی رہنی ہے، جڑی چیز ہمیشہ قائم رہنی ہے، میں حکومی تہاڈا نگہبان پہ بنے دا، میں قرآن کو بھی تہاڈا نگہبان پہ بنے دا۔ سرکار ایک کیوں نہیں فرمایا میں صحابہ تے قرآن چھوڑی میں نا؟ نہیں کیا وجہ ہے؟ کیونکہ صحابہ سرکار دے زمانے میں مخصوص ان کی بلا حضور ہم تا صحابہ بنے ہیں، سرکار دے ظاہری طور تے پردہ فرمانا تو بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ سرکار کو پتا کہ صحابہ نے ظاہری طور تے زندہ رہنے حد سال 200 100 سال 60 سال 40 سال، لیکن سرکار دی نگاہ نبوت دی بھی میری آل نے تا قیامت تک رہنا ہے۔ ہی واسطے سرکار نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑی میں دا، ایک قرآن دا پڑھنا چھوڑی میں دا، دوسرے نمبر تے قرآن چھوڑی میں دا، ایک اہل بیت چھوڑی میں دا تے قرآن دا پڑھنا چھوڑی میں دا۔ او علی المرتضی شیر خدا فاطمہ بنت اسد داماد رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ مزے کی گل سنا جی میں جمعے دے اوتے خطاب کیتوں شان علی دے اوتے، سبحان اللہ، تے ایک بندہ میرے بعد جاتے ملیا، انہیں کہا کہ بلا کتھا پڑھو؟ میں کہا جتھا پڑھو تو کام دی گال۔ سبحان اللہ، انہیں کہا میں کوئی جرا ذکر کیتے میں میرے کو بڑا چنگا لگے، بالکل جی میں بیان کیتے ہوئے نا ایویں میں محفل رکھنی تے بالکل ایویں دا ایویں بیان کرنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے سی کہ بلا آپ محفل رکھو تو انشاءاللہ ایویں دا ایویں بیان کریں جی میں ہون سنی بیٹھی۔ تو جڑی گال تے ہم کو زیادہ مزہ آیا نا میں اوہا گال تو ہم کو سنا کری تے آخر دعوایا الحمدللہ کرے نا پیا۔ تو کیڑی گال ہے وہ اے ہے کیا؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا فاطمہ بنت اسد داماد رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ نے فرمایا اے لوگو رب کائنات نے پورے جہان دا علم قرآن کریم دے اندر رکھ دیتے، پورے جہان دا علم ساری کائنات دا علم رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر رکھ دیتے، پورے قرآن دا علم رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ دے اندر رکھے، پورے قرآن دا علم رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ دے اندر رکھے۔ اے سورۃ الفاتحہ بعد بندے ایک دے کو پوچھنا بھی سورۃ الفاتحہ کیڑی سورت دا نام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت علی المرتضی نے فرمایا رب کائنات نے سارے قرآن دا علم سورۃ الفاتحہ دے اندر رکھے، سورۃ الفاتحہ دا علم رب کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھے، پورے بسم اللہ دا علم رب نے بعد نقطے دے اندر رکھے، اور جڑا بسم اللہ علی بعد نقطہ کرے وہ سارا علم ہوں بعد نقطے دے اندر رکھے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا فاطمہ بنت اسد داماد رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ نے فرمایا اے امت مصطفیٰ سن گنو انا النقطۃ التی تحت الباب، فرمایا سو پورے قرآن دا علم سورۃ فاتحہ دے اندر، سورۃ فاتحہ دا پورا علم بسم اللہ دے اندر، بسم اللہ دا پورا علم بعد نقطے دے اندر، فرمایا اوہ بعد نقطہ میں علی المرتضی خود ہاں بیا، اوہ بعد نقطہ میں علی المرتضی خود ہاں پیا، ورنہ کیوں نہ آقا سادہ مشکل کشا ہے علی جل در تو پہ بڑھ دے ولی، وہ سادہ مشکل کشا ہے علی جل در تو پہ بڑھ دے ولی۔ دعا کرنا اللہ رب العزت یہ محفل دا سجاونا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے، اللہ رب العزت اپنے محبوب دے ذکر دی برکت دے نال محفل پاک کو منظور و مقبول فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔